بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا بھائی ملک مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک مدنی۔ دوستو، جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے ہمارے سابق چیئرمین ملک حمزہ کمال فرید کی ویڈیو جو ہے اپنے یعنی کہ فیس بک اپنے یوٹیوب چینل پہ لگائی تھی اور انٹرویو لیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے راشن کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس ٹائم ہمیں پتہ چلا ہے کہ ملک صاحب جو ہے اپنے یعنی کہ راشن دے رہے ہیں لوگوں کو، تو آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح اور کیسے دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، یہ کیا پیکیج ہے؟ آپ کے پیکیج میں کیا ہے اور آپ کیسے دے رہے ہیں غریبوں کو؟ کس طریقے سے دے رہے ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیسے ہے سر؟ ہاں جی بالکل، یہ راشن آپ کے سامنے موجود ہے جو آج کے دن جو ڈسٹریبیوشن ہم نے کرنی ہے۔ ہم تقریباً جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے 300 400 یا 500 مختلف فگرز ہیں، ڈیلی ہم وہ راشن لوگوں میں باعزت طریقے سے جو ہے ان تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں جو ضرورت ایک نارمل گھر میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جی جی بے شک ہم محدود وسائل میں اس طرح کا لوڈ نہیں اٹھا سکتے، لیکن کم سے کم کچھ دن کے لیے ہماری کوشش ہے کہ اس گھر میں جو ہے ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ تو اس میں ہم یہ راشن دے رہے ہیں، تو ہمارا تقریباً اب تک پورے شہر میں ہم کوئی 3500 کے قریب جو فیملیز ہیں ان میں راشن تقسیم کر چکے ہیں۔ اور آج ہم محب علی اور بستی غریب آباد، بستی محب علی، بستی گلخانی اور جو ہے ہم میرا سخی اور بستی سیال، ہم ان ایریا میں آج ڈسٹریبیوشن کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے بڑا جو ہے نا طریقہ ہم نے جو راشن تقسیم کرنے کا یا آئیڈینٹیفائی لوگوں کو کرنے کا جو ہم نے ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے کہ میں خود بغیر کسی پہ چھوڑے اپنی ٹیم کے ساتھ خود رات کو یا شام کو ہم جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور اور ویریفائی کرتے ہیں بندے کو کہ مستحق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ نارملی ہر کسی کو تقریباً ہم جانتے ہیں، تو ایک طرح سے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ہم اسی طرح لسٹ بناتے رہتے ہیں، اگر ان میں کوئی حقدار نہیں ہے تو اس کو معذرت کے ساتھ ہم کاٹ دیتے ہیں، اور بعد میں آ کے ہم ان کو ایک ایک کر کے طریقے سے یہ راشن ان تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اس میں ایک بات میں واضح کر دوں کہ اگر کوئی حقدار نہیں ہے تو اس کو اگر نہیں مل رہا تو وہ اس کا ناراض ہونا واجب بنتا ہے، کیونکہ یہ راشن کسی گورنمنٹ کی ایڈ سے نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے اور کچھ دوستوں کی مدد سے یہ چلایا جا رہا ہے۔ اور ہماری پہلی پیورٹی یہ ہے کہ یہ بغیر کسی بھید بھاؤ اور فرق کے ہر غریب اور حقدار تک پہنچ جائے۔ اور ہم نے لسٹیں بھی ایسے ہی تیار کی ہیں، ہم نے ڈور ٹو ڈور جو بالکل مستحق لوگ ہیں ان کا نام تو شامل ہے، لیکن ہم نے اسے ایک سٹیپ آگے کر کے جو متوسط طبقے کے سفید پوش اور جن کا گزارا آج کل مشکل ہے، ہم نے ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال جیسے آپ کی محب علی ہے، اس میں اگر 100 گھر ہیں تو اس میں 98% جو ہے وہ گھروں تک یہ پہنچ جائے گا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، تو 98% محب علی کو آج مل جائے گا۔ اسی طرح ہم نے ہر ایریا، ہر وارڈ، ہر بستی میں ہم نے وہ کیا۔ ہم نے شروع کیا تھا سرکل روڈ کے اندر سے، اس کے بعد نئی آبادی ہم نے جو ہے عیدگاہ سے لے کے آپ کہہ لیں اسٹیشن تک، اور یا شہر سے لے کے اور وہ جو ہمارا نالا پیچھے گزر رہا ہے رکھ کوٹ مٹھن کے، اس کے اندر جتنی بھی آبادی ہے ڈور ٹو ڈور جا کے میں نے خود ان کی لسٹیں تیار کی ہیں، خود نام لکھے اور ان تک راشن پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ آج یہ کمپلیٹ کر کے جو علاقے رہ گئے ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر کے ہماری کوشش ہوگی، کیونکہ لاک ڈاؤن اگر ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو جن ایریاز میں ہم دے چکے ہیں اور اگر وہاں پہ دوبارہ گنجائش ہے ہم دوبارہ سے ان ایریاز کو اٹھائیں گے۔ ماشاءاللہ سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ ڈیلی بیسک پہ ہوتا ہے آپ کا یہ جو راشن کا سلسلہ ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اپنا کتنے لوگوں کو آپ ڈیلی بیسک پہ آپ تقسیم کرتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس راشن میں کیا کیا چیز شامل ہیں جو ان کے گھر کے استعمال کی ہے؟ جی بالکل، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ڈیلی یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً آج شام تک چلے گا اور یہ آج ہی چل جائے گا۔ تو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ 300 400 500 ڈپینڈ کرتا ہے راشن کی سپلائی پر اور آگے اس بستی پر کہ ہم نے ڈیلی کتنے چلانے ہیں۔ تو تقریباً ڈیلی 300 پلس جو ہے، کبھی 500 ہو جاتا ہے۔ آج ہم تقریباً کوئی 600 کے قریب چلانے والے ہیں، تو آج فگر زیادہ ہے، تو ڈیلی ہم اس حساب سے چلاتے ہیں۔ دوسرا اس میں آٹا شامل ہے 10 کلو، اس کے علاوہ اس میں چاول
چینی، دال، پتی، اچار، چھوٹے بچوں کے لیے ٹافیز بھی اس میں ہم نے ڈالی ہیں، اور اس کے علاوہ اسی طرح اور مختلف بھی ہیں پیکج. ماشاءاللہ وہ ہم گھی نے بھی ہے، ہاں ہم چینی نے بھی ہے کوشش کی ہے کہ جو شہر کے علاقے ہیں یا جو دیہات کے علاقے ہیں ان میں ہم نے وہاں کے لوگوں کی جو دوست اور جو لوگ ہیں وہاں کے جی جی ان کی مشاورت سے ہم نے اس میں تھوڑی رد و بدل بھی کی ہے. ماشاءاللہ جی، بہت خوب، بہت اچھی کاوش ہے ہمارے سابق چیئرمین ملک حمزہ کمال فرید کی. اور یہ جو ہے دوستو وقت کا تقاضا ہے، یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو جیسے ہمارے سابق چیئرمین اپنا یعنی کہ ایک انہوں نے علم لیا ہے کہ کوئی بھی غریب کوٹ مٹھن کا جو ہے اپنا یعنی کہ، کیونکہ یہ دیکھیں میرے دوستو، یہ اس طرح نہیں ہو رہا کہ کوئی تعلق بیس پہ لے رہا ہو، ووٹر کوئی لے رہا ہو، ایسا نہیں ہے. ڈور ٹو ڈور جا کے ایک ایک گھر پہنچا رہے ہیں، وہ چاہے کسی کا بھی ووٹر ہو. اس چیز کو جو ہے نا نہیں رکھا جا رہا ہے. اور میں گزارش کروں گا اپنے شہر کے مخیر حضرات سے، جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے نکلیں اور غریبوں کی میسج بھی دوں مدد گا. کریں، راشن تقسیم کریں. اپنے جو محلے میں ہیں کم سے کم اپنے محلے کا خیال رکھیں. اگر اپنے محلے کا نہیں رکھ سکتے تو خدا را اتنا تو کریں کہ اپنے گلی کو تو کور کریں. جی اس جی کے علاوہ میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے کہا کہ اگر تمام شہر میں جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اگر وہ سب کوشش کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس کوئی بھی دنیا غریب بھوکا کوئی سوئے بھی گا غریب سر. بھوکا سوئے گا. تو سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی بھید بھاؤ پسند ناپسند ووٹر کی تو بات ہی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ چیئرمین بنتے ہیں یا آپ کسی کو لیڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مخالف اپنا پرایا نہیں ہوتا. میرے لیے تمام کوٹ مٹھن کے لوگ برابر ہیں. اگر ہم چند لوگ کوشش کر کے پورے کوٹ مٹھن کو نہیں تو اکثریت کو کور کر سکتے ہیں، تو اگر تمام دوست کوشش کریں تو ایک بہت بڑا جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایپیڈیمک ہے، اس میں اس کو کور بھی کر سکتے ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اور اس کا اجر بھی مل سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ بھی ہم 500 بندے جو ہیں اس میں ڈیلی پکا ہوا کھانا بھی تقسیم کر رہے ہیں. تو تمام دوست مل کر میری یہی سب سے استدعا ہوگی، کوشش کریں، صرف باتیں نہ کریں، مل کے آپ لوگوں کی مدد کریں. اور یہ وہ چیز ہے جو ضائع نہیں جاتی. ہم اکثر کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ تھینک لیس جاب ہے. یہ تھینک لیس جاب بالکل نہیں ہے. آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل ہو کے ضرور واپس ملتی ہے. اور اس کا رزلٹ آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ ملک غلام صاحب، کمال صاحب، اور یہ روایت چلتی آ رہی ہے. تو وہ ہم لوگوں سے جو محبت کرتے ہیں وہ ہمیں 3 گنا واپس ملتی ہے. تو کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ کریں تو اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا، تو لوگ بڑھ چڑھ کر صلہ دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ پہلے دن آپ پروگرام میں آئے تھے، آپ نے بتایا تھا کہ 2000 کے قریب جو ہے نا کہ وہ گھروں تک آپ مستحق افراد تک راشن پہنچا چکے ہیں. اور ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ 3500، کیونکہ یہ آگے چلتا جا رہا ہے ڈیلی بیسک پہ سلسلہ. جی بالکل. اور کچھ دوست ہیں، آج ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے ماشاءاللہ کم سے کم 400 بندوں کا راشن تو اس ٹائم اس یہ جگہ پہ 500 جہاں ہم پلس ٹھہرے ہیں 500 بندے کا راشن تو اس ٹائم موجود ہے جہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں. اور یہ لوگ آ بھی رہے ہیں، ہمارا کیمرہ مین دکھا سکے تو لوگ آ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو نیگیٹو کومنٹس کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ اپنے یعنی کہ نہیں دے رہے ہیں، ایسے ہے. تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لاسٹ میں؟ نیگیٹو تو دیکھیں، لوگوں نے اللہ کے رسول کو نہیں بخشا، مولا کائنات حضرت علی کو نہیں بخشا، تو وہ کسی کو نہیں بخشتے جو نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں. ہمارا جو اگر ان لوگوں میں الجھوں تو وہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو ہمارا مقصد ہمیشہ اپنے کام پر فوکس رہتا ہے، نہ کہ اس طرح کے لوگ بیسکلی آپ کو روکنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو خود کچھ نہیں کر سکتا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کچھ کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچی جائے. تو اگر آپ اس طرح کے لوگوں پہ اپنی توجہ مرکوز کریں گے تو آپ کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے. اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ کو تنقید بھی برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو منفی سوچ بھی برداشت کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں جو جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی گھر مس نہیں ہو رہا، لیکن انسان ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے. تو میں بھی کوئی گھر مس ہو رہے ہوں، لیکن ہمیں جیسے ہی پتہ لگتا ہے ہم اس کو کور کرتے ہیں، ہم ان تک بھی پہنچتے ہیں. لیکن محدود وسائل، بغیر کسی گورنمنٹ سپورٹ کے ہے، بغیر کسی ادارے کے سپورٹ کے ہے، ہم دوستوں نے آپس میں اور کچھ دوستوں نے اپنی کچھ ضروری چیزیں بھی بیچی ہیں، میں جانتا ہوں. تو اس طریقے سے اکٹھا کیا. تو ہماری کوشش ظاہر ہے یہ ہوگی کہ ہم جو اپنے گھر سے چیزیں اٹھا کے بیچ کے لوگوں کو تک نوالا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حقدار اور غریب تک ضرور پہنچے. اگر ہم نے نہیں چلانا، غلط کرنا ہے تو ہمیں گھر پڑا ہوا برا نہیں تھا. اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت دے اور
कम से कम अगर वो तब बात करें कि जब मैं अगर 100 भाइयों का सहारा बन रहा हूँ, वो 2 का सहारा बन के ये बात करें तो अच्छे ज़रूर लगेंगे। ये सिर्फ आपको रोकने के लिए होता है, या फिर उस तरह के लोग जो कि हमारी नज़र में, आपकी नज़र में या हम हकदार नहीं होते, लेकिन 2010 के फ्लड के बाद एक ऐसी रिवायत शुरू हुई है, उनकी ज़िद होती है कि हमें भी दिया जाए। तो वो माजरत के साथ अब मैं किसी गरीब का हक किसी ऐसे शख्स को नहीं दे सकता कि जो 10 बंदों का हक अदा कर सकता है। तो इस तरह के लोग बातें करते हैं या जो आपको रोकना चाहते हैं बातें करते हैं, वो मायने नहीं रखती हैं। आप अपने काम से काम रखें, अच्छा काम करेंगे तो उसमें रुकावट ज़रूर आएगी। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा सिलसिला जो है हमारे साबिक चेयरमैन मलिक हमज़ा कमाल फरीद ने चलाया हुआ है, और जो लोग तनकीद करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा अपने सब दोस्तों से। अल्लाह हाफ़िज़।